کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آئے گا تو ہماری ٹیم کسی نئے آئیڈیا کو تخلیق کر لے گی۔ وہ بنا کسی گھبراہٹ کے پرسکون سی بولنے لگی۔ ٹھیک ہے، جا سکتی ہیں آپ۔ مجھے میلز بھیج دیں، میں چیک کر کے بلا لوں گا آپ کو، اور لوکیشن بھی بتا دے گی میری سیکرٹری آپ کو۔ وہ ہاتھ سے دروازے کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ اس کی جانب سے کی جانے والی تذلیل پر اس کا دل جلا ضرور تھا، مگر کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی گئی۔ ٹھیک ہے، وہ سر کو معدوم سا خم دے کر پلٹ گئی۔ مجھے ڈیٹیلز آج ملنے والی تھی شاید۔ وہ فون کان سے لگا کر چبا چبا کر بولا، سر میں بس کچھ ہی دیر میں بھیجتی ہوں آپ کو۔ اس کے غصے پر وہ اچھل پڑی۔ الینا، مجھے دوبارہ کہنا نہ پڑے، جلد از جلد میرا کام کرو۔ وہ سخت لہجے میں تنبیہ کرتا فون بند کر گیا۔ زیادہ دن دور نہیں اب۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر گھماتا طمانینت سے بولا، کل تنگ کر رہے تھے اشال کو آپ؟ فردوس خفا خفا اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور اشال کے پاس کہانیاں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ ابراہیم نے بھی جواباً خفگی سے جواب دیا، جھوٹ مت بولو ابراہیم۔ دادو، رات اس نے ضد لگائی کہ آئس کریم کھا کر سونا ہے، اور اسی چکر میں اس نے میری خوب درگت بنوائی سر سے۔ اشال، جو اب ٹانگ دبا رہی تھی، اس کے الزام لگانے پر تڑپ اٹھی۔ ابراہیم، کتنی غلط بات ہے، آپ کو پتہ ہے نا اشال نے گھر جانا ہوتا ہے، ٹائم سے کیوں نہیں سوتے؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی نرمی سے پوچھنے لگی۔ تو اشال ہمارے گھر سو جائے۔ اس نے معصومیت سے فردوس کو دیکھا۔ پاگل، میں کیسے یہاں سو جاؤں؟ اشال نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ دادو، آپ کو پتہ ہے اشال میری بیسٹ فرینڈ بن گئی ہے اب، اس لیے میرا دل نہیں کرتا وہ اپنے گھر جائے، اس لیے رات سو نہیں رہے تھے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ میں نے سوچا تھا آپ ہمارے گھر ہی سو جاؤ گی اگر لیٹ ہو گیا تو، مگر… اس نے شانے اچکاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ چہرے پر مایوسی کے سائے تھے۔ بیٹا، وہ یہاں رہ نہیں سکتی، اس نے اپنی ماما کے پاس بھی جانا ہوتا ہے۔ وہ شفقت بھرے انداز میں اس کے بال سنوارنے لگی۔ بابا آئس کریم نہیں لائے؟ وہ ہونک زدہ سا باری باری دونوں کو دیکھنے لگا۔ لے کر آ رہے ہیں، مجھے فون آیا ہے، جاؤ کپڑے چینج کرو، تب تک آ جائیں گے۔ فردوس کہتی ہوئی اشال کو اشارہ کرنے لگی۔ ہاں، اگر سر نے تمہیں یونیفارم میں دیکھ لیا تو میری خیر نہیں۔ اسے اسکول سے آئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، اس لیے وہ متفکر سی بولی، پھر مجھے کہانی سناؤ گی آج؟ وہ اس کی انگلی پکڑے چلنے لگا۔ آج کون سی کہانی سننی ہے؟ کل والی تو تمہیں بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ وہ منہ بناتی اس کے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی۔ وہ بہت پرانی کہانی ہے نا، تب بادلوں میں رہتے تھے شہزادے، وہ خود سے بنائے مفروضے پر قائم رہی، اب بچے کے سامنے خود کو غلط ثابت نہیں کروا سکتی تھی۔ اچھا، تو پھر اب کیوں نہیں رہتے؟ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ اب وہ گھر بن گئے ہیں نا زمین پر، بہت زیادہ، اس لیے۔ پھر بعد میں سب نیچے آ گئے تھے۔ اس نے ابراہیم کو اطمینان میں لینے کی کوشش کی، جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ آپ کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، وہ احسان کرنے والے انداز میں کہتا نیچے بیٹھ گیا۔ آج کوئی اچھی سی کہانی سناؤں گی پکا، وہ کہتی ہوئی بیٹھ کر اس کے شوز کے تسمے کھولنے لگی۔ صحیح صحیح سنانا، ورنہ میرے دوست مجھے اسٹوپڈ کہتے ہیں۔ وہ منہ بناتا اسے دیکھنے لگا جو اب دوسرے جوتے کے تسمے کھول رہی تھی۔ اچھا، صحیح صحیح سناؤں گی، آج کل کے بچے بڑے سیانے ہیں، وہ دل ہی دل میں کہتی مسکرانے لگی۔ بیٹھیں۔ وہ بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود آگے بڑھ گیا۔ مرحا دوسری نشست پر، جبکہ عثمان پہلی نشست پر برائے جمان ہو گئے۔ وہ چلتا ہوا سربراہی کرسی پر جا بیٹھا۔ چند لمحے خاموش انہیں دیکھتا رہا۔ کس نے بلایا ہے آج اس نے بابا کو؟ وہ اسے دیکھتی متعجب سوچنے لگی۔ جی عثمان صاحب، کیا قیمت لگاؤں میں آپ کی بیٹی کی؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتا جتنے اطمینان سے بولا۔ مرحا کا اطمینان رخصت ہو گیا۔ چہرے پر پہلے حیرت اور پھر غیظ عود آیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ اس کی جرأت پر حیران تھے جو باپ کے سامنے اس کی بیٹی کی قیمت لگانے کی بات کر رہا تھا۔ مجھے بتائیں، جو قیمت چاہیے آپ کو، کیا ہے نا، آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے مجھے، وہ کمینگی سے کہتا پین اٹھا کر چیک بک کھولنے لگا۔ آ ہی گئے تم اپنی گھٹی ہاں؟ عثمان نے اس کی بازو پکڑی تو وہ وہیں خاموش ہو گئی۔ اپنی بات مکمل کر سکتی ہو تم؟ وہ اس کے غصے سے محفوظ ہو رہا تھا۔
وہ مٹھیاں بھینج کر اسے گھورنے لگی۔ میرا خیال ہے ہم بزنس کے متعلق بات وہ ضبط کرتے بولنے لگے، بزنس تو تبھی ہوگا جب آپ کی بیٹی میری دسترس میں آئے گی۔ وہ ان کی بات کاٹتا مسکرایا۔ مرحا کو اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ تمہارا منہ لگنا ہی نہیں۔ نہیں دیتے پروجیکٹ تو بھاڑ میں جاؤ، نہیں کرنا تمہارے ساتھ کام ہمیں۔ اسے تمام حدیں عبور کرتے دیکھ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، جا کر 2 تھپڑ لگا دیتی، مگر اس کی اوقات نہیں تھی، اس لیے بیگ اٹھاتی پلٹ گئی۔ میں یہاں اپنی بیٹی کا سودا کرنے نہیں آیا شہریار صاحب، مگر بہت افسوس ہوا آپ کی بات سن کر۔ وہ تاسف سے کہتے کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنی چال الٹی پڑتی محسوس ہونے لگی۔ اچھا رکیں۔ انہیں دروازے کی سمت بڑھنے دیکھ کر تیزی سے بولا، ہمیں اس کی کوئی فضول بات نہیں سننی بابا۔ وہ تلملاتی ہوئی انہیں گھورنے لگی۔ 10 ماہ کے لیے مرحا شہریار بن کر رہنا ہوگا تمہیں میرے گھر میں میرے ساتھ، اور اس پروجیکٹ سے آپ کی کمپنی اس بحران سے نکل آئے گی جو آپ فیس کر رہے ہیں۔ اس نے آفر متغیر کرتے ہوئے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ورنہ کمی نہیں مارکیٹ میں کمپنیوں کی جو میرے ساتھ کام کرنے کے خواہشمند ہیں۔ وہ مغرور سا کہتے چیئر گھمانے لگا۔ بابا آپ کیوں کھڑے ہیں ابھی تک؟ وہ جو دروازہ کھول کر باہر جا کھڑی ہوئی تھی انہیں ساکت دیکھ سست سی رہ گئی۔ ہمیں یہ پروجیکٹ لازمی چاہیے مرحا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ آپ بیچنا چاہتے ہیں مجھے؟ سیریسلی؟ وہ منہ کھولے بس انہیں دیکھے گئی۔ خرید نہیں رہا، بیوی بنا رہا ہوں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس کی مدھم آواز بھی شہریار کی سماعت تک رسائی حاصل کر گئی تھی۔ وہ چیئر روک کر چہرے پر ناگواری لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اس کے شانے پر تھپکی دیتے آگے بڑھنے لگے تو وہ مارے غصے کے پیشانی مسلنے لگی۔ شادی کروں گا مرحا سے 10 ماہ کے لیے، اس کے بعد آزاد ہوگی یہ۔ میرا نہیں خیال اس آفر میں کوئی قباحت ہے۔ وہ عثمان کو بیٹھے دیکھ مرحا کو دیکھنے لگا جو ابھی تک ساکت کھڑی تھی۔ عثمان خاموش رہے، کسی سوچ میں ڈوبے معلوم ہوتے تھے۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی برائی نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کو عثمان کی آواز نے توڑا۔ جہاں شہریار کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رنگ گئی، وہیں مرحا کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ اسے عثمان کے فیصلے نے رنج سے دوچار کیا تھا۔ زیادہ حیران نہیں تھی وہ، مگر دکھی ضرور تھی۔ وہ اسے جلانے کے عوض اس کی جانب دیکھتا دونوں ابرو اچکانے لگا۔ مبادا پوچھ رہا ہو کہ چاروں شانے چت کر گیا یا نہیں۔ وہ ہاری ہوئی دروازہ بند کرتی واپس آ کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ویسے اعتراض کا حق حاصل تو نہیں تمہیں؟ وہ اس کا خون جلانے کا کام بخوبی سر انجام دے رہا تھا۔ شادی کے سارے انتظامات میری جانب سے ہوں گے، آپ کو بس اپنی اس مغرور بیٹی کو میرے ذمہ کرنا ہے۔ اس کے مغرور کہنے پر مرحا نے جلتی نگاہوں کو اٹھا کر اسے دیکھا۔ مرحا آپ جو فیصلہ لے چکے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس سے۔ اس نے بھی مجبوری کے ہاتھوں اپنا سودا بنا سوچے بنا چوں چرا کیے کر دیا۔ چہرے پر سختی عود آئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر آگے جیسے آپ کہیں۔ عثمان نگاہیں موڑتے شہریار کو دیکھنے لگے۔ میں آپ کو بتا دوں گا تاریخ اور وقت، زیادہ وقت نہیں دوں گا ویسے میں۔ اس کی خوشی اور جیت کی مسرت چہرے سے عیاں تھی۔ وہ اسے ایسے نہیں ملی تھی تو اس نے حربہ متغیر کر لیا تھا۔ فون کو رنگ کرتے دیکھ عثمان ایکسکیوز می کرتے باہر نکل گئے۔ تم تو کام کرنے کی خواہاں نہیں تھی، سوچو میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ اس نے جان بوجھ کر گلا کھنگارتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ آپ کی شکل دیکھنے کی خواہاں تو میں ابھی بھی نہیں ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سرد مہری سے گویا ہوئی۔ مگر پھر بھی دیکھو گی، مجھے گھٹیا اور نیچ بول کر گئی تھی نا تم، اب اسی انسان کے ساتھ رہو گی تم۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھ رہا تھا، انداز جتانے والا تھا۔ وہ ایک ہی سینے میں 2 جذبے لیے گھوم رہا تھا، کبھی نفرت جاگ جاتی تو کبھی پسندیدگی کا عنصر۔ جو جذبہ غالب آ جاتا رویہ اسی کے مطابق ڈھل جاتا۔ دیکھ لیں گے وہ بھی۔ میرا خیال ہے آپ کے پاس کام کی کوئی بات نہیں، اس لیے مجھے چلنا چاہیے اب۔ وہ تحمل کا مظاہرہ کرتی کھڑی ہو گئی۔ کہاں کہاں سے زخم اس نے کھائے تھے، سامنے بیٹھا بے حس انسان سمجھنے سے قاصر تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ اسے پلٹتے دیکھ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ مرحا نے ناگواری سے اسے دیکھا اور پیچھے ہو کر فاصلہ بڑھا دیا۔ ابھی تو کوئی بات ہی نہیں کی تم سے میں نے۔
وہ دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سانس خارج کرتی بائیں جانب دیکھنے لگی۔ سیاہ رنگ کے حجاب نے اس کی گندمی رنگت کو مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ یہ اس کی خوبصورتی تھی یا اس کے حجاب کی؟ شہریار ہر بار فیصلہ کرنے میں ناکام ہو جاتا۔ اپنی اونچی حرکتیں شروع مت کریں یہاں۔ میرا خیال ہے کیمرہ بھی نصب ہے اس روم میں، اس نے چبا چبا کر کہتے ہوئے آنکھوں سے بائیں جانب اشارہ کیا۔ میٹنگ روم میں کیمرہ نصب تھا۔ شہریار کو پلٹ کر دیکھنے کی نوبت نہیں آئی کہ اسے یاد آ چکا تھا۔ مجھے کام ہے، اس لیے بہتر ہوگا میرے وقت کا ضیاع مت کریں، وہ سخت لہجے میں کہتی سائیڈ سے ہو کر آگے بڑھ گئی۔ کمرے کی بڑھتی گھٹن میں اس کے لیے سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ وہ باہر نکل کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ عثمان بھی ابھی تک فون کان سے لگائے کونے میں کھڑے تھے۔ ایک تنقیدی نگاہ ان پر ڈالتی وہ دروازے کی سمت قدم اٹھانے لگی۔ آج ان کے فیصلے نے ثابت کر دیا تھا کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، اور اس نے سر خم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بیٹیاں ان کے حکم پر آنکھوں دیکھی مکھی بھی نگل جاتی ہیں۔ وہ لاؤنج کے دروازے میں بیٹھا تھا، آنکھیں منتظر سی گیٹ پر مرکوز تھیں۔ 10 بج رہے ہیں، کہاں رہ گئیں آپ؟ وہ گھڑی دیکھتا متفکر سا بولا۔ 5 منٹ بعد گیٹ کھلا اور وہ سر جھکائے نمودار ہوئی، اس بات سے انجان کہ وہ سیڑھیوں میں بیٹھا ہے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچی تو نگاہیں اس کے جوتے سے جا ٹکرائیں۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے جواب دینے کے بجائے بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں عجیب سی ویرانی تھی۔ آنکھیں بوجھل سی معلوم ہو رہی تھیں۔ اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں آپ؟ تایا ابو تو کب سے آئے ہوئے؟ وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کام تھا مجھے۔ وہ فون نکال کر مصروف سے انداز میں کہتی اندر چل دی۔ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اسے اپنے کمرے کا رخ کرتے دیکھ حماد نے ہانک لگائی۔ اس کی توقع کے عین مطابق مرحا کے قدموں میں لغزش آئی۔ وجہ؟ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تایا ابو آپ کی شادی کی بات کر رہے تھے، وہ سپاٹ انداز میں بولنے لگا۔ تم سے؟ وہ قدرے حیرت میں ڈوب گئی۔ نہیں، چچی سے نیچے بیٹھے تھے اس لیے میں نے سن لیا۔ حماد میں تھک گئی ہوں، کھانا کھا لیں نا آپ پہلے پھر سو جانا۔ حقیقتاً وہ اس کے لیے متفکر تھا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، اس نے کہہ کر پلٹنا چاہا مگر قدم بڑھا نہ سکی۔ مطلب میں بھی بھوکا سو جاؤں؟ اس نے جذبات کا سہارا لیتے ہوئے آخری حربہ استعمال کیا۔ کیا بنایا ہے؟ وہ بیگ صوفے پر اچھالتی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ مکس سبزی آپ کو پسند ہے نا؟ بہت۔ وہ اس کے آمادہ ہونے پر خوش ہو گیا تھا۔ تم سالن لے کر آؤ، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ وہ خالی ٹیبل دیکھتی وہیں سے پلٹ گئی۔ وہ واپس آئی تو حماد ٹیبل سیٹ کیے بیٹھا تھا۔ آج گئے تھے انٹرویو دینے؟ وہ اس کے بائیں جانب والی کرسی کھینچتی ہوئی بیٹھ گئی۔ جی 2 جگہ دے کر آیا ہوں، امید تو ہے کال آ جائے گی، بس آپ دعا کرنا، وہ یاس سے کہتا روٹی نکالنے لگا۔ انشاءاللہ۔ وہ سر ہلاتی پلیٹ آگے کرنے لگی۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کے بیچ خاموشی حائل ہو گئی۔ آپی اتنی عجلت میں آپ کی شادی کہاں سے آ گئی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کتنی عجلت میں؟ چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ پرسوں، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، اتنی اچانک۔ وہ الجھا سا اسے دیکھنے لگا۔ اچھا تو تاریخ اور وقت طے ہو چکا ہے؟ وہ گلاس میں پانی ڈالتی تلخی سے مسکرائی۔ آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہی یہ شادی؟ وہ جیسے اس کی تیور دیکھ کر بھانپ گیا۔ اگر میں تم سے بات کر رہی ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں جو منہ میں آتا ہے بولتے جاؤ، وہ سخت لہجے میں کہتی لمحے میں اسے بیگانہ کر گئی۔ وہ خفیف سا ہو کر گلاس میں پانی ڈالنے لگا۔ قدموں کی آہٹ پر دونوں نے بیک وقت آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ اشال رونی صورت بنائے چلی آ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ پیسے والے لوگوں کا دماغ کتنا خراب ہوتا ہے نا؟ وہ جل بھن کر کہتی مرحا کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شہریار کا چہرہ گھوم گیا۔ خود کو پتہ نہیں کون سی مخلوق سمجھتے ہیں۔ وہ مٹھیاں بند کرتی ضبط کرنے لگی۔ کچھ ہوا ہے؟ آج غصے میں لگ رہی ہے بھیگی بلی، حماد نے اسے چھیڑا۔ سر کا بس چلے تو مجھے انگریز بنا دیں، یہ الفاظ ایسے بولا کرو، وہ لفظ ایسے بولا کرو۔ وہ منہ بناتی اس کی نقل اتارنے لگی۔ حماد کے ساتھ ساتھ مرحا بھی مسکرانے لگی۔ لگتا ہے آج بھی ستھری کروا کے آئی ہو۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا لطف اندوز ہو رہا تھا، اور نہیں تو سڑیل انسان کہیں کا۔ وہ ہنکار بھرتی گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ دفع کرو تم ان مغرور لوگوں کو، چلو کھانا کھاؤ۔ اس نے حماد کو آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ روٹی نکالنے لگا۔ سکون نے تو خلا لے رکھی ہے مجھ سے، وہ گلاس لبوں سے ہٹاتی شکایتی انداز میں بولی۔ تو تم طلاق دے کر کام ختم کرو۔
وہ خود کو ہنسنے سے باز رکھتا اسی کے انداز میں بولا، اپنی شکل گم کر لو تم حماد، ورنہ اس چمچ سے تمہارے منہ کا نقشہ بدل دوں گی۔ وہ چمچ اٹھا کر اس کے سامنے کرتی خطرناک تیور لیے بولی، مگر مقابل پر اس کی وارننگ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ حماد مرہا نے اسے گھورا تو اس کے دانت فوراً سے پیشتر اندر چلے گئے۔ چلو تم بیٹھو کھانا کھاؤ۔ وہ شال کی بازو تھپتھپاتی ہوئی مسکرائی، وہ تو منہ بسوڑتی بیٹھ گئی۔ دادو آپ اسے نکال کیوں نہیں دیتی؟ ایک سے بڑھ کر ایک کیئر ٹیکر رکھ سکتا ہوں میں آپ کے لیے۔ وہ سینے پر بازو باندھا انہیں دیکھنے لگا، چہرہ سنجیدہ تھا۔ یہ بات تم گزشتہ 4 مہینوں سے کہہ رہے ہو۔ انہوں نے اس کی جانب کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ میں نہیں چاہتا وہ جاہل ابراہیم کے ساتھ رہے، نہ بولنے کی تمیز ہے نہ کام کرنے کی۔ وہ خائف سا معلوم ہو رہا تھا۔ اور تمہاری وہ جو فر انگریز بولنے والی لڑکیاں ہیں نا، انہوں نے میرا خیال ویسے نہیں رکھنا جیسے اشال رکھ رہی ہے۔ وہ تنگ کر کہتی سر جھٹک کر تسبیح سائیڈ پر رکھنے لگی۔ پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا ہے اس گنوار نے آپ پر۔ احمد جھرجھری لیتا قدم اٹھانے لگا۔ تم اپنے آفس پر دھیان دو بس، گھر کا میں دیکھتی آ رہی ہوں، اب تک آگے بھی میں ہی دیکھوں گی۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا۔ اسے کچھ تمیز بھی تو سکھائیں پھر آپ، کم از کم جب ابراہیم سے بات کرنی ہو۔ وہ اس کی فکر کا سبب سمجھ رہی تھی۔ جاہل نہیں ہے وہ، بس سادہ طرز کی ہے۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، مقصد اس کی طرفداری تھا۔ صرف میٹرک کیا ہے اس نے، وہ بھی پتہ نہیں پاس کیا یا نہیں۔ اس نے ہنکار بھری۔ تو کیا ہو گیا، یہ ڈگریاں بس کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تم بلا وجہ ہی اس بچی سے بغض پال رہے ہو، جبکہ ابراہیم اتنا خوش ہے اس کے ساتھ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا جو اس کے لیے تشویش کا سبب بن گیا۔ ابراہیم سے زیادہ اٹیچمنٹ اچھی نہیں اس کی، وہ سپاٹ انداز میں کہتا دروازہ کھولنے لگا۔ مطلب انہوں نے الجھ کر دروازے کی سمت دیکھا، مگر وہ جا چکا تھا۔ یہ لڑکا بھی نہ ہمیشہ اس شال کے کام میں کیڑے ہی نکالے گا، وہ تعصب سے کہتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ میری؟ وہ متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ جی سر۔ اگلے لمحے وہ اس کے سامنے موجود تھی، مرہا کو روم میں چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ صوفے سے اپنا فون اٹھا رہا تھا۔ جی سر، ٹھیک ہے، یہ سب صاف کرو تم اب۔ وہ میز کی جانب اشارہ کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے بائیں جانب بیڈ کو دیکھا۔ اسے خالی پا کر اس کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھریں۔ اس کا یہ کمرہ ضرورت سے زیادہ بڑا تھا اور کوئی خاص سجاوٹ یا تزئین و آرائش نہیں کی گئی تھی آج کی رات کے لیے۔ وہ دروازہ بند کرتا دائیں جانب دیکھنے لگا۔ آگے اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا، جس کا مطلب تھا وہ وہاں تھی۔ تم اسٹڈی میں کیا کر رہی ہو؟ وہ الجھ کر قدم اٹھانے لگا، چہرے پر تجسس بھی تھا۔ وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا تو اسے کرسی پر بیٹھے پایا، پاؤں میز پر رکھے۔ وہ گود میں لیپ ٹاپ رکھے ہوئے تھی، ہاتھ تیزی سے کی پیڈ پر چل رہے تھے۔ وہ شہریار کی ہی کوئی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے ہوئے تھی۔ اس لمحے اس کا چہرہ اور بال حجاب سے بے نیاز تھے۔ وہ پہلی بار اسے یوں بنا حجاب کے دیکھ رہا تھا۔ بھورے بالوں کا جوڑا بنائے وہ آنکھیں سکیڑے اپنی ساری توجہ اسکرین پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ وہ اچنبھے سے اسے دیکھتا آگے بڑھا، جس نے اس کی آمد کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتا دونوں ابرو اچکانے لگا۔ کام۔ اس نے سر اٹھا کر اطمینان سے جواب دیا۔ شادی کی رات کون بے وقوف کام کرتا ہے؟ آپ جیسے احمق اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے خود کو مت الجھائیں۔ اس نے جلانے والی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ اٹھو یہاں سے اور یہ کام بھاڑ میں جائے، اس نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہتے لیپ ٹاپ اٹھا کر میز پر پٹخ دیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ شادی کی بات ہوئی تھی نا، کر لی شادی، اب جان چھوڑو میری۔ وہ التجاءً کھڑی ہو گئی، چہرے پر ناپسندیدگی تھی۔ اسے شہریار کی مداخلت گراں گزر رہی تھی۔ شادی ہوئی ہے اس لیے لے جا رہا ہوں۔ ویسے تم نے اپنے بال کیوں باندھے ہیں؟ پہلے تو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، اب آج تو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں سے کیچر نکال دیا تو وہ آزاد ہو گئے۔ وہ متعجب سی اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اشتیاق تھا۔ دیکھنے کو اس میں کیا ہے، اپنے سر کے بال دیکھ لو، ایسے ہی ہیں۔ اس نے چڑ کر کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کیچر جھپٹا۔ اب تم خاموشی سے میرے ساتھ چلو گی یا تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں تمہیں؟ اس نے اس کی جانب 2 قدم اٹھا کر فاصلے ختم کر دیے۔ وہ جھرجھری لیتی پیچھے ہوئی۔ اپنی گھٹیا حرکتیں اپنے تک محدود رکھو ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے لگی۔ مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ وہ محظوظ ہوتا ہنسنے لگا۔ ہاں، کیونکہ اب میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے، اس نے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اس لیے کہ مسز شہریار بن گئی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر انگلی
پھیرتا لب کاٹنے لگا۔ ڈونٹ ٹچ می، وہ اس کے لمس پر زچ ہوتی اس کا ہارٹ جھٹکنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں میں؟ وہ اس کی بازو پکڑتا تلملا اٹھا تھا۔ اس کا موڈ یکسر متغیر ہو چکا تھا۔ پہلے کی نرمی کی جگہ اب غیظ لے لی تھی۔ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لائے ہو پورا میں بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس کی فولادی گرفت پر ساکت تھی۔ چیلنج کر رہی ہو؟ اسے اس کا کانفیڈنس متاثر کر رہا تھا۔ جو مرضی سمجھو۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتی لاپرواہی سے بولی، چلو دیکھ لیتے ہیں کتنے دن تم مجھ سے کتراتی ہو۔ ایک بات میں بھی کہوں گا مگر وہ آگے کو ہوتا رازداری سے بولنے لگا، تم خود آؤ گی میرے پاس، اپنے آپ کو میرے سپرد کرو گی؟ وہ پیچھے ہوتا مسکرانے لگا، خوش فہمی ہے تمہاری؟ وہ ہنکار بھر کر بال باندھنے لگی، میری ٹی شرٹ کس خوشی میں پہنی ہے تم نے؟ اس نے شرٹ کو کھینچا تو مرحا کا سر اس کے سینے سے آ لگا۔ الماری میں اور کچھ نظر نہیں آیا مجھے؟ وہ ناگواری سے اسے دیکھتی پیچھے ہوئی، آؤ تمہیں کپڑے دوں تمہارے؟ وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ مقصد اسے یہاں سے لے جانا تھا۔ اپنے عقب میں قدموں کی آہٹ سنتے ہی اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اگر میں چینج بھی کرا دوں کیا خیال ہے؟ وہ کمرے کے وسط میں آتا یکدم پلٹ گیا۔ وہ بروقت ٹھہر گئی ورنہ پھر سے ٹکرا جاتی۔ وہ اس کی غیر متوقع حرکت پر کلس کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کا سوال وہ فراموش کر گئی تھی۔ مطلب تم آمادہ ہو اس بات پر؟ وہ اس کی خاموشی کو مثبت انداز میں لے رہا تھا۔ کس بات پر؟ وہ کرنٹ کھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہیں چینج کروانے کی بات پر۔ ویسے آج تک میں نے یہ کام کیا تو نہیں مگر تمہارے لیے کر دوں گا، کیا یاد کرو گی؟ وہ احسان کرنے والے انداز میں کہتا بائیں آنکھ کو دبانے لگا، میرے ہاتھ سلامت ہیں ابھی؟ مجھے بس یہ بتا دو کپڑے کہاں رکھے ہیں؟ وہ سلگتی نگاہوں سے دیکھتی الماری کی جانب بڑھ گئی۔ جواباً اسے شہریار کا قہقہ سنائی دیا، آپ 24 گھنٹے اس اوچھے انسان کی شکل دیکھنی پڑے گی۔ وہ اسے الماری کھولتے دیکھ کر خفت زدہ سی بولی، اگر مجھ سے کچھ کہنا ہو تو ذرا اونچا بولا کرو، یہ منہ میں بولنا زہر لگتا ہے مجھے۔ اس نے آخری پٹ کھولا اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ الماری میں زنانہ کپڑے دیکھتی سر ہلانے لگی۔ اس نے پہلے 3 پٹ کھول کر دیکھے تھے مگر وہاں صرف شہریار کے کپڑے موجود تھے، آگے بھی اسی کے ہوں گے یہ قیاس آرائی کرتے ہوئے اس نے اسی کی شرٹ اور ٹراؤزر نکال لیا، ویسے یہی پہن کر بھی سو سکتی ہو تم اس سے۔ وہ اپنے کپڑوں میں اچھی لگ رہی تھی۔ مرحا نے ایک نظر قد آور آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی، بھورے رنگ کی سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ گہرے بھورے رنگ کا ٹراؤزر پہنے، بھورے بالوں کو کیچر میں قید کیے وہ معمول سے کافی منفرد نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے ایسے ہی، وہ سستی کی ماری اسی پر اتفاق کر گئی، ویسے مجھے سب شیری کہتے ہیں، تم بھی اس سے شیری ہی کہو گی۔ اس نے الماری بند کرتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، اور اگر میں نہ کہوں؟ وہ بے دھیانی میں بول گئی، پھر میرے پاس اور بہت سے طریقے ہیں اپنی بات منوانے کے۔ کہتے ہوئے اس نے پھر سے اسے شرٹ سے پکڑ کر قریب کیا، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے باز رکھتی پیچھے ہونے لگی، ویسے کیسا لگ رہا ہے مسز شہریار بن کر؟ جس شخص کی تم شکل دیکھنے کی متحمل نہیں تھی اس کی بیوی بن گئی، ایسا لگ رہا ہے کسی نے بددعا کی جو آج پوری ہوگی۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتی اسے سلگا گئی، سوچ سمجھ کر بولا کرو، تمہاری طرف پہلے ہی بہت حساب ہے میرے۔ اس نے تلملا کر کہتے ہوئے اس کی بازو دبوچ لی، گردن کی رگیں غصے سے تن گئی، آرام سے پورے کریں گے، مجھے بھی حساب لینا ہے اس شادی کا۔ تم جیسے گھٹیا انسان کو بطور شوہر میرے سامنے پیش کر دیا، کوئی تو مداوا کرے اس کا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی بے پرواہ سی ہوئی۔ اوہو تم مقابلہ کرو گی مجھ سے؟ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا، بالکل تم افسوس کرو گے مجھے یہاں لانے پر، بس دیکھتے جاؤ۔ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں کہتی اسٹڈی کی جانب بڑھ گئی، یکدم اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں؟ وہ اسے جاتے دیکھ الجھ گیا، دیکھتے ہیں کیا کرتی ہو تم؟ وہ متجس سا ہو کر الماری کھولنے لگا، ابراہیم اب تم باہر آ رہے ہو یا نہیں؟
وہ آنکھوں پر پٹی باندھے سبز نرم گھاس پر ننگے پاؤں کھڑی تھی، دونوں ہاتھ کھول رکھے تھے تاکہ اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو سکے، مگر وہ آدھے گھنٹے بعد بھی ناکام ہی رہی تو مفاہمت پر اتر آئی۔ نہیں، پہلے مجھے ڈھونڈ کر دکھاؤ۔ اس نے عقب سے ہانک لگائی۔ وہ چلتا ہوا اس سے دور جا کھڑا ہوا، اشار تیزی سے مڑی مگر ہاتھ کچھ نہ آیا تو چہرے پر مایوسی در آئی۔ دیکھنا، رات میں تمہیں میں کہانی نہیں سناؤں گی، اچھی والی۔ اس نے اچھی والی پر زور دیا تو وہ اس کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ جادو والی سناؤ گی؟ اس کا منہ بن گیا۔ ہاں، اور گندے سے شہزادے والی جو تمہیں بالکل۔ وہ بولتی بولتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی جب ہاتھ کسی ذی روح سے ٹکرائے۔